الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا. آج یہ ہم ویڈیو دروس لائیو ویڈیو دروس کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور رمضان بھر اس کا یہی وقت رہے گا اور یہی تقریباً دورانیہ رہے گا. تو اللہ کی توفیق سے اس کو ہر دن جاری رکھیں گے، اور اس میں مختلف موضوعات اور مختلف جو مدرسین ہیں وہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کا پیغام اللہ کی توفیق سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑی سعادت ہے کہ ہم نے رمضان کو پا لیا ہے. رمضان شروع ہو گیا عرب ممالک میں بھی اور پاکستان، انڈیا وغیرہ میں بھی. وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو کہ صبر کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے، آگ سے رہائی کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ جس میں کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رات دور فرمایا کرتے تھے. سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی تھی، اور جس مہینے میں جو کہ سید الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت اور ان کا فضل ہے کہ مسلمان اس مہینے کو پا لے. کتنے لوگ تھے جو کہ کل ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ اس مہینے کو نہیں پا سکے، وہ اللہ کے پاس روانہ ہو گئے. تو بندے کو کیا پتہ اپنی اس کی کب اللہ تعالیٰ نے مہلت ختم کرنے لکھی ہے. تو ہم نے جو اس مہینے کو پایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں خوب اچھی طرح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ کو ہمارے سے مطلوب ہے، اور ان کو ہمارے سے قبول بھی فرما لے. اس مہینے کی تیاری کے سلسلے میں جو متعدد دروس پہلے گزر چکے، اور جو صدائے حق گروپ ہے اس پہ بھی اللہ کی توفیق سے اس میں کئی دنوں سے اس کی تیاری کے سلسلے میں جو پیغامات ہیں، وائس میسیجز، وہ شیئر کیے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے آج یہ ایک اور عاجزانہ کوشش ہے کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ خاص طور پہ جو احکام صیام ہیں، روزے کے احکام، ان کے بارے میں یہ پہلی نشست ہے. تو یہ مہینہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑی جو عبادت اس مہینے میں کرنے کی ہے، روزہ ہے، ہم اس کے حوالے سے کئی ایک احکام دیکھیں گے، اور ان احکام میں کئی جگہ اختصار سے کام لیا جائے گا تاکہ تھوڑے وقت میں کچھ زیادہ مواد کور کیا جا سکے. سب سے پہلی بات یہ کہ روزے کے ارکان کیا ہیں. ارکان یعنی وہ چیزیں جس سے کہ وہ اجزاء جس کے بغیر وہ کوئی عبادت پوری ہو ہی نہیں سکتی، اس کے جو لازمی حصے ہیں. تو روزے کے بنیادی طور پہ دو ارکان، ایک نیت اور دوسرا صبح سے شام تک، فجر سے مغرب تک تمام روزہ توڑنے والی چیزیں، کھانا پینا، شہوت، ان سے رکے رہنا. تو جو پہلا رکن ہے جو روزے کا، نیت کرنا، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہمیں روزہ رکھ رہے ہیں، اس بات کی تجدید کرنا، اس کی نیت کرنا، اخلاص اپنے اندر ہم لے کر آئیں. اور دوسرا یہ کہ یہ روزہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اس بات کی نیت کہ فجر سے پہلے ہم یہ پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے آج کا روزہ، جو آنے والا دن ہے، اس کا روزہ ہم نے رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہ کی تو اس کا روزہ نہیں ہے. فرض روزے میں لازمی ہے کہ فجر سے پہلے نیت کر لی جائے، ورنہ وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوتا، جیسا کہ اس حدیث میں صراحت آ رہی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ جبکہ دوسری طرف نفلی روزہ، اس میں سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر کھایا پیا نہیں ہے، فجر کے بعد ایک ٹائم گزر گیا، اس کے بعد بھی آدمی نیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بہرحال رمضان کے روزے یا دیگر جو فرض روزے ہیں، واجب روزے ہیں، ان کی شروع سے نیت کرنا لازمی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے آدمی پکا ارادہ کر لیں. نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، عزم کا نام ہے. نیت کی جگہ صرف دل ہے. ہمیں نیت کرنے کے کوئی مخصوص الفاظ نہیں سکھائے گئے، اور
بعض دفعہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو اس کی پہلے سے آپ رمضان کے روزے کی نیت کریں، اس طرح بتایا جاتا ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، تو اس طرح کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحیح حدیث میں روزے کی نیت کے الفاظ نہیں سکھائے تو پھر ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ایک ایسی چیز کو شریعت میں داخل کر لیں جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا۔ تو زبان سے نیت ہرگز نہیں کرنی، یہ غلط چیز ہے۔ ہم اللہ کی عبادت اسی طرح قابل قبول ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو نیت صرف دل سے ہوگی۔ تو دل سے نیت کرنا فجر سے پہلے کہ میں نے یہ والا روزہ رکھنا ہے، یہ اس کی پہلی جو روزے کا پہلا رکن ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب کہ آدمی مثلا سفر پہ ہو، اس کا ارادہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، سفر کی وجہ سے اللہ نے رخصت دی، اب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، اس کے بعد فجر طلوع ہونے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں آج روزہ رکھ لوں، تو اب وہ جو روزہ رکھے گا نفلی روزہ تو ہو جائے گا، لیکن رمضان کا جو فرض روزہ ہے یہ نہیں ہوگا اس نے دوسرے دنوں میں اس کی جو گنتی ہے پوری کرنی ہے، اس کی قضا رکھنی پڑے گی اس کو۔ اسی طرح ایک بیمار شخص ہے، وہ یہ اس طرح کا بیماری کی وجہ سے اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے اور بعد میں طلوع فجر کے بعد وہ ارادہ کرتا ہے، تو وہ فرض روزے کی نیت نہیں کر سکتا، اس کا روزہ صرف نفلی ہو سکتا ہے۔ الغرض کے روزے کی جو نیت ہے وہ فجر سے پہلے کرنی لازمی ہے۔ دوسرا جو رکن ہے وہ یہ کہ صبح سے رات تک تمام جو روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچے رہنا، صبح صادق سے لے کے جبکہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کر اور جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا کھانا پینا شہوت تمام چیزوں سے بچے رہنا، اور اس کے بہت سے دلائل قرآن و حدیث میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اسی طرح حدیث میں بھی اس کے بارے میں کئی ایک دلائل آتے ہیں، جب اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب ادھر سے رات آ گئی، ادھر سے دن چلا گیا اور سورج غروب ہو گیا تو روزے دار نے افطار کر لیا، تو جیسے ہی رات ہوئی روزے دار کا روزہ پورا ہو گیا۔ تو صبح سے لے کے شام تک رکے رہنا یہ دوسرا رکن ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور اہم موضوع دیکھتے ہیں روزے کے احکام کے حوالے سے کہ روزہ رکھنا کن لوگوں پہ رمضان المبارک میں فرض ہے۔ تو روزہ جن لوگوں پر فرض ہے، روزے کی فرضیت کی 6 شرائط ہیں۔ مسلم کہ آدمی مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور طاقت رکھتا ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور خواتین ماہواری سے نہ ہو۔ تو یہ 6 شرائط ہیں، جبکہ اگر یہ 6 کی 6 پوری ہو رہی ہیں تو پھر روزہ رکھنا یعنی اس انسان پہ فرض ہے۔ پہلی بات کہ مسلمان ہو، کافر سے روزہ رکھنے کا نہ مطالبہ کیا جائے گا، پہلے وہ اسلام میں داخل ہو، توحید کا اقرار کرے، پھر ہی اس سے کسی اور چیز کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر وہ رکھے گا بھی روزے تو اس سے قابل قبول نہیں ہوں گے، جیسا کہ بہت سے دلائل قرآن و حدیث میں اس کے آئے ہیں۔ تو پہلی بات مسلمان ہو، دوسری بات بالغ ہو، بلوغت سے پہلے روزہ رکھنا بچے پہ فرض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ان میں سے ایک ہے وعن الصبی حتی یحتلم، کہ بچے سے جب تک کہ وہ احتلام کو نہ پہنچ جائے، تب تک کہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے، اور دوسرا شخص وعن المجنون حتی یفیق، کہ مجنون شخص سے جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے، اس کی عقل بحال نہ ہو جائے، وعن النائم حتی یستیقظ، اور سوئے ہوئے شخص سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو 3 طرح کے لوگوں سے 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے تو اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ تو بچے پہ روزہ فرض تبھی ہوگا جب کہ وہ بلوغت کو پہنچے، لیکن جب بچہ سن تمیز کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، تو اس کے بعد جس قدر وہ طاقت رکھتا ہے اس کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ اس قدر روزہ رکھنے کا حکم دے، ترغیب دے، اس کو جذبہ دلائے، جیسا کہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ شروع میں جب عاشوراء کا روزہ فرض تھا تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے، حتیٰ کہ اور ان کے لیے کوئی کھلونے بنا لیا کرتے اون کے،
حتیٰ کہ جب وہ آخر میں دن کے آخر پہ رونے لگتے تو ہم ان کو وہ کھلونے دیتے، اس سے وہ بہل جاتے، حتیٰ کہ افطاری کا وقت ہو جاتا ہے. تو آپ غور کریں کہ کتنا بچہ اون کا کوئی کھلونا اس سے وہ بہل سکتا ہے. تو اتنے چھوٹے بچوں کو بھی جو صحابہ کرام وہ ترغیب دیتے، ان کو بھی روزے رکھوایا کرتے تھے. تو ادنا سے ادنا مشقت کے معمولی بھی اگر ان کو یعنی مشقت آ رہی ہے، ان کو بھاری محسوس ہو رہا ہے، تو ماں باپ کہیں نہیں بس تم روزہ نہ رکھو، یہ مناسب بات نہیں ہے. کچھ نہ کچھ مشقت تو آنی ہے. ہاں اگر اس کی طاقت سے باہر ہے، آپ کو پتہ ہے واقعی مشکل ہے، تو پھر اس کو روزہ رکھنے کو نہیں کہا جائے. اور بچوں میں اس لحاظ سے فرق ہوتا ہے. ایک بچہ 8 سال کا وہ سارے روزے رکھ سکتا ہے، دوسرا 8 سال کا ہی ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے آدھے بھی نہ رکھ سکے، بہت کم رکھ سکے. تو بچے کی طاقت یہ سرپرست اس کا وہ دیکھ کے اس کو اس کے مطابق حکم دے گا. بہرحال بچے اگر روزہ رکھیں گے، اس کا ان کی اس میں مشق ہے، تربیت ہے، اس میں پختگی آتی ہے، اور ان کو بھی ثواب ملے گا. جو ان کے ماں باپ ہیں، بڑے ہیں جو ان کو روزہ رکھوا رہے ہیں، ان کو بھی ان کی اچھی تربیت کا، روزہ رکھوانے کا ثواب ملے گا. بچوں کے سلسلے میں جو بلوغت کا ذکر ہوا، اس میں یہ بات بھی جاننی ضروری ہے کہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا، اب اس پہ کوئی بھی چیز فرض ہو گئی. اس بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ بلوغت کی 3 علامات ہوتی ہیں. ایک یہ کہ احتلام ہونا، یا زیادہ صراحت کے ساتھ کہ منی کا خارج ہونا، چاہے وہ سوتے ہوئے ہو چاہے جاگتے ہو. اور دوسری بات زیر ناف بالوں کا اگ جانا، جو شرمگاہ کے ارد گرد سخت بال آتے ہیں بلوغت کے بالغ ہونے پر، جن کو صاف کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اور تیسری بات، اگر ان دونوں میں سے کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہوتی تو پھر جب 15 ہجری سال اس کے پورے ہو جائیں تب بھی وہ بالغ قرار پائے گا. ان تینوں باتوں کے دلائل قرآن و حدیث میں، یعنی پہلی بات کہ تو قرآن میں بھی ہیں، دوسرے جو دیگر دونوں علامتیں ہیں اس کا حدیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے. تو ان میں سے تینوں میں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ بالغ ہو گیا. بعض اوقات کہا جاتا ہے بچہ 12 سال کا ہو جائے گا پھر اس کو روزہ رکھنے کہیں گے. اس طرح کی ہمیں کوئی تحدید تعین نہیں ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی. اصل میں بلوغت کی حد جو ہے وہ قائم کی گئی. اس سے پہلے، بلوغت سے پہلے، یعنی بچے کو جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کو حکم جیسے ذکر کیا گیا اس کی طاقت کے مطابق اس کو دیا جائے گا، لیکن نہیں رکھے گا اس کے لیے قضا ضروری نہیں، اس کے لیے اس کو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ بات ہو گئی جو یعنی مسلم بالغ دوسری شرط کی. جو تیسری شرط ہے روزے کی فرضیت کی کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو. جو انسان مجنون ہے اور نعمت کی عقل سے محروم ہے تو وہ شریعت اس سے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی. شریعت کا وہ مکلف نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. تو بنیادی چیز عقل اگر نہیں ہے تو شریعت نہ نماز نہ روزہ کی کوئی کسی چیز کا اس کو پابند نہیں کرتی، کیونکہ مرفوع القلم ہے جیسا کہ شروع میں حدیث گزر چکی ہے. اور اس میں جو اس کے حکم میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک آدمی جو بڑھاپے میں آ کے، بے شک ساری جوانی پہلے وہ روزے رکھتا رہا، بڑھاپے میں آ کے کبھی ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کو تمیز نہیں رہتی، وہ بچے کی مانند ہو جاتا ہے، چھوٹے بچے کی مانند، یعنی عقلی طور پہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ اب کیا وقت ہے، کہ اب نماز کا وقت ہو گیا نہیں ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں بھی اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں رہتا، نہ اس کے لیے اس پر فدیہ دینا لازمی ہے، نہ ہی اس کے جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کے لیے اس کی طرف سے روزہ رکھنا یا اس کی طرف سے فدیہ دینا ضروری ہے، کیونکہ اس پر سرے سے روزے کی فرضیت ہی ختم ہو گئی. اگر عقل نہ رہے تو روزے کی فرضیت نہیں رہتی. یا ایک آدمی بڑھاپا نہیں لیکن پہلے وہ عقل مند تھا، ایسا حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، حادثے کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی. تو اب ایسی جو عقل کا زائل ہونا جو کہ ظاہری طور پہ ہمیشہ کے لیے ہو، کوئی امید نہ ہو دوبارہ عقل بحال ہونے کی، اس میں بھی یہی حکم ہے. ہاں اگر ایسا ہوا ہے کہ بے ہوش ہو گیا یا اس کو وقتی طور پہ یعنی اس کی مثلا یادداشت ختم ہو گئی اور تھوڑی دیر یا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بحال ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ان روزوں کی جو درمیان میں گزرے روزے ان کی قضا اس پر رکھنی لازم ہے. تو یہ بات ہے عاقل کی، مسلم بالغ عاقل. چوتھی جو شرط ہے روزے کی فرضیت کی کہ وہ قادر ہو،
قادر یعنی طاقت اس میں ہو، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ روزہ رکھنے کی جو آدمی طاقت نہیں رکھتا اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جو طاقت نہیں رکھتا وہ وقتی طور پہ نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ تو جو مریض ہے یا سفر پہ ہے اس کے لیے روزہ رکھنا لازم نہیں ہے۔ اب مریض جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا وہ کون سا مریض ہے؟ جب اللہ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اس کا مطلب یہ وہ مریض ہے جس کے شفا یاب ہونے کی امید ہے اور وہ بعد میں گنتی پوری کر سکتا ہے، قضا رکھ سکتا ہے۔ تو جو عام بیماریاں ہیں کہ آدمی بیمار ہوا، وہ ایک دن یا ایک ہفتہ، مہینہ، کچھ مہینے جتنا بھی وہ بیمار رہا اور پھر دوبارہ سے شفا یاب ہو گیا یا شفا یاب ہونے کی اس کو امید ہے، ظاہری طور پہ جو ڈاکٹرز کے مطابق عام تجربے کی روشنی میں امید ہے کہ وہ شفا یاب ہو جائے گا، تو ایسا جو شخص ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ اس پر رمضان میں رکھنا لازمی نہیں، لیکن وہ بعد میں اس کی قضا دے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ ایسا شخص جس کو شفا کی امید ہے وہ چاہے 2 مہینے 4 مہینے بیمار رہے لیکن وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ وہ بعد میں قضا ہی رکھے گا۔ اور اس میں بیماری کیسی بیماری ہو تو اس میں روزہ چھوڑا جائے گا؟ بیماری ایک وہ ہے جو کہ ہلکی پھلکی بیماری، کسی آدمی کو کچھ زکام ہو گیا، ہلکا پھلکا سر درد ہو گیا، کوئی اور ایسی بیماری، بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ جس سے روزے کی وجہ سے اس کو خاص مشقت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ روزہ رکھنا اس کے لیے اس بیماری کے باوجود ممکن ہے، کچھ مشکل ہو سکتی ہے لیکن کوئی شدید مشقت نہیں، تو ایسے میں تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایسی بیماری ہے جس میں کہ اس کو شدید مشقت لاحق ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بہت برداشت کرنا پڑ رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے اس کو، یا برداشت آسان ہے لیکن روزہ رکھا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا وہ بیمار ہو جائے گا۔ ابھی وہ بیمار نہیں ہے لیکن اگر روزہ رکھا تو اس نے وقت پہ اگر خاص اپنی کھانا نہ کھایا، فلاں چیز نہ اس نے احتیاط نہ کی، روزہ رکھا تو بیمار ہو جائے گا، تو یہ بیماری کی ایک صورت ہے، اس میں بھی روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے۔ اس کو بھاری لگ رہا ہو یا اس کو شفا میں تاخیر ہو رہی ہے اس وجہ سے روزہ رکھے گا، دوا نہیں لے گا یا مخصوص غذا نہیں لے گا تو شفا یاب ہونے میں تاخیر ہونے کا غالب گمان ہے، یا تاخیر ہو جائے گی، اس کو جلد ٹھیک ہونا اس کے لیے مشکل ہے، ایسے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یا اس کو روزے کی وجہ سے یعنی روزے کی وجہ سے شدید مشقت لاحق ہو۔ ایک وہ بیماری ہے، یہ تو دوسری طرح کی بیماری ہوگی، ایک وہ بیماری ہے جس میں کہ ہلاکت کا اندیشہ ہے، آدمی کو یعنی اس کی تباہی کا، اس کی ہلاکت کا اندیشہ، کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا، اپنی جان کا اندیشہ، اس طرح کا اس کو شدید جو اس کو ضرر لاحق ہوگا، تو ایسے میں تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے روزہ رکھنا۔ صرف یہی نہیں کہ اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو جائز ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ بیماری کے مختلف صورتیں ہیں۔ تو بیماری میں جو روزے چھوڑے جائیں گے وہ بیماری جس سے شفا یاب ہونے کی امید ہے، اس میں بعد میں اس کی قضا رکھنی ضروری ہے۔ بعض لوگ ان کو بیماری شدید ہوتی ہے لیکن ایک جو روزے کی یا رمضان کی اس طرح کا ان کے ذہن میں تقدس ہوتا ہے، یقیناً اس کا تقدس ہے، لیکن اس قسم کا تقدس ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم جو بھی ہو جائے اپنا روزہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کو ڈاکٹرز کہیں، ان کے احباب کہیں کہ روزہ آپ توڑ لیں، آپ تو اور سے اور بیمار ہوتے جائیں گے، ایسے نہ کریں، اپنے اوپر زیادتی نہ کریں، تو کہتے ہیں نہیں، ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے جو بھی ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى عزائمه، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کیا جائے، جیسے وہ ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں کو کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کرنا چاہیے، اللہ نے رخصت دی، اس کو قبول کریں۔ بیمار ہیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اپنے آپ کو کیوں اتنی مشقت میں یا ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ اور بیماری کی دوسری صورت یہ ہے، جو قادر کی شرط پہ ہم بات کر رہے ہیں، مسلم بالغ عاقل قادر یعنی طاقت رکھتا ہو، تو دوسری طاقت نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ دائمی بے بسی ہو،
صرف یہ نہیں کہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا، آئندہ بھی اس کی امید نہیں کہ ایسی صورتحال ہوگی، ایسی وہ دوبارہ صحت یاب ہوگا کہ وہ پھر روزے رکھ سکے۔ تو اس طرح کی صورت میں جس کی بہت واضح مثال، جو اگر آدمی ایسے بڑھاپے کو پہنچ جائے کہ وہ اب اس میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، بہت مشقت ہے اس کو، تو ایسے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے جو سورہ بقرہ میں آیات الصیام میں یہ آیت آتی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو کہ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ہے جو کہ بڑی عمر کے ہیں، وہ اور بڑی عمر کا مرد یا بڑی عمر کی خاتون جو کہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہے، تو ان کے لیے آیت ہے کہ وہ فدیہ، وہ اپنے روزوں کا فدیہ دیں گے۔ اور اسی میں وہ آدمی بھی آتا ہے، ایسا بیمار شخص جس کو کہ اپنی بیماری سے شفا یاب ہونے کی امید نہیں۔ ایک آدمی شوگر پیشنٹ ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ دیر کے بعد اس نے ضرور کچھ کھانا ہے ورنہ اس کو نقصان ہوگا، برداشت سے باہر، یا کوئی اور کسی اور طرح کے ایسے مرض میں آدمی مبتلا ہے کہ وہ اس کے لیے روزہ رکھنا نہ ابھی ممکن ہے، نہ اطباء کی ڈاکٹرز کی اسسمنٹ میں ان کے اندازے کے مطابق، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی چاہیں کیسی بیماری اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو فیصلے ہیں یہ ظاہری طور پہ ظاہری حالات کے اعتبار سے کیے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ سمجھا جائے، اطباء یہ کہیں، طبیب لوگ، کہ اس کے آئندہ بھی شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، بے شک وہ جوان ہے لیکن ایسی بیماری اس کو ہو گئی، اللہ ہم سب کو شفا دے سب بیماروں کو، تو ایسی صورت میں بھی اس کا حکم وہی ہے جو کہ بڑھاپے میں روزہ چھوڑنے کا ہے، کہ وہ ایسی صورت میں فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہے روزوں کا؟ ایک روزے کا فدیہ طعام مسکین، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ روزے کا فدیہ ہے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، فدیہ دینے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ وہ ہر مسکین کو اناج دے دے، یعنی ان کوکڈ، جو بغیر پکائے ہوئے اناج جیسے چاول ہیں یا گندم ہے، گیہوں ہے یا کھجور ہے، جو بھی رائج الوقت اناج ہو، جہاں پر آدمی دے رہا ہے، تو جو اناج ہے اس میں سے کتنا دے گا؟ ایک مسکین کو آدھا صاع دے گا۔ آدھا صاع کا مطلب تقریباً 1.5 کلو۔ تو اگر 30 روزے ہیں تو 45 کلو وہ فقیر، یعنی 45 کلو کے ذریعے سے وہ 30 جو کھانے ہیں وہ کھلائے گا، 30 کھانوں کا انتظام کرے گا۔ اس کی ممکنہ صورت یہ بھی ہے کہ وہ 30 مسکینوں کو دے، ہر ایک کو 1.5 کلو اناج دے دے، ضروری صرف اناج اس نے پہنچا دیا، اس کا فدیہ ادا ہو گیا۔ اگر اس کے ساتھ اس نے کوئی اضافی چیز، مثلا کوئی گوشت ہے، کوئی اور سالن ہے، کچھ بھی اور دیتا ہے، تو یہ ایک اضافی چیز ہے، اس میں یقیناً صدقہ ہے، مزید ثواب ہے، لیکن جو ضروری ہے وہ صرف اناج دینا ہے۔ تو آدھا صاع یعنی 1.5 کلو ایک دن کا، 45 کلو پورے مہینے کا، وہ اس کے ہر دن کا، ایک دن کا روزانہ بھی دے سکتا ہے، یا 30 مسکینوں کو بھی دے سکتا ہے، اور کم تعداد میں بھی مسکینوں کو دے سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی فقیر ہے، اس کو سارا 45 کلو ایک فقیر کو بھی دے سکتا ہے، کچھ وہ بھی استعمال کرے گا، کچھ اندر استعمال کرتا رہے گا، اپنے پاس وہ ذخیرہ کر لے گا، جو فقیر آدمی ہے جس کے پاس نہ بھی وسائل ہے، نہ وہ کمانے کے قابل ہے، تو اس کو بھی دے سکتا ہے وہ۔ تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اسی طرح یہ جو فدیہ ہے یہ روزوں کے شروع میں بھی دیا جا سکتا ہے، رمضان کا یا رمضان کے درمیان میں، رمضان کے آخر میں، اس میں سب فدیہ، یعنی کوئی پابندی نہیں کہ ضرور جیسے ہی رمضان شروع ہو فوراً نکالنا ہے، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، کسی وقت بھی آپ فدیہ نکال سکتے ہیں۔ اور دوسری جو صورت ہمیں صحابہ کرام سے ملتی ہے فدیہ نکالنے کی، وہ یہ کہ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ اپنی عمر کے آخر میں 1 یا 2 سال جبکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تو وہ 30 مسکینوں کو جمع کرتے اور ان کو اچھی طرح کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو دوسری صورت حضرت انس سے یہ ثابت ہوئی تو کھانا کھلانے کی کہ آپ ان کو اناج کی بجائے مسکینوں کو جمع کریں، یا ان کو کھانا پکا ہوا اتنا کہ وہ اچھی طرح سے، امام بخاری نے اس میں ذکر کیا کہ خبزن ولحمن، کہ وہ ان کو روٹی اور گوشت، یہ کھانے میں کیا دیتے ہیں؟ روٹی اور گوشت، یہ ان کو خوب، یعنی جو آدمی ایک سیر ہو کے اچھی طرح کھا لیتا ہے تو ان کو وہ اچھی طرح سے
پیٹ بھر کے یہ کھلا دیتے تھے. تو یہ بھی ایک صورت ہے جو کہ ہمیں صحابہ کرام سے یعنی ثابت شدہ ملتی ہے. اس طریقے سے وہ آدمی جو کہ طاقت نہیں رکھتا اور آئندہ بھی طاقت رکھنے کی امید نہیں، تو وہ روزوں کا اس طریقے سے فدیہ ادا کرے گا. یہ چوتھی شرط ہوگی، مسلم بالغ عاقل قادر، طاقت رکھتا ہو. پانچویں شرط مقیم، کہ وہ آدمی اقامت یعنی مسافر نہ ہو. مقیم کا مطلب مسافر نہ ہو. ہر ایسا سفر جس میں کہ جو شرعی اعتبار سے سفر ہے جس میں کہ نماز قصر ہوگی تو اس میں روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے. اور اس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے چاہے اس میں کوئی مشقت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، مطلق فرمایا کہ جو سفر پہ ہو. تو کوئی بھی سفر کر رہا ہے جتنا بھی آسان ہے، وہ اگر مسافر ہے، شرعی اعتبار سے مسافر ہے، تو اس کی روزہ چھوڑنا جائز ہے. البتہ جو سفر کی حالت میں روزہ رکھنے سے جو مشقت ہے، کس قدر مشقت ہے اس کے حساب سے اس کے روزے کا حکم مختلف ہوگا. ایک یہ صورت ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ رکھے یعنی سفر کی وجہ سے کوئی اضافی مشقت نہیں، آرام سے روزہ رکھ سکتا ہے. روزہ چھوڑنے کی بے شک اجازت ہے، لیکن اگر رکھے تو کوئی اس کو بھاری نہیں لگے گا. تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لے. اجازت ہے چھوڑنے کی، بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طریقے سے زیادہ جلدی اپنی ذمہ داری پوری کر دے گا اور زیادہ اس کے لیے آسانی ہے. رمضان میں روزے رکھنا جبکہ پورا ماحول ہوتا ہے وہ بعد میں رکھنے کی نسبت زیادہ آسان ہوتے ہیں. اسی طرح جو اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو فضیلت والا جو مہینہ ہے اس کو وہ پالے گا، اس میں وہ اس کے روزے آ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ ایسی صورت میں روزہ رکھ لے. دوسری صورت یہ کہ سفر کی وجہ سے روزے رکھنے میں اس کو مشقت ہو، اس پہ بھاری ہو، تو ایسے میں بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے. روزہ نہ رکھنا اس کے لیے پھر زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اگر اس کی وجہ سے اس کو مشقت ہو رہی ہے. چھوڑ دینا چاہیے، اور اس بارے میں کئی ایک احادیث ہمیں ملتی ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو ہلاکت کا اندیشہ ہو، شدید مشقت یا ضرر پہنچ رہا ہو اس کو روزے کی وجہ سے، سفر میں جب روزہ رکھے گا تو ایسی صورت میں اس کو جائز ہی نہیں اس کے لیے روزہ رکھنا. اور تیسری صورت کے بارے میں بھی ہمیں احادیث میں ذکر ملتا ہے. اختصار کی وجہ سے میں دلائل کا ذکر یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں. تو یہ سفر میں جیسا بھی سفر ہے اس کے حساب سے مختلف حکم ہوگا، لیکن کوئی بھی سفر ہو اس میں روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے. جب وہ واپس پلٹے گا اپنی قیامگاہ میں تو پھر اس پہ دوبارہ روزہ رکھنا وہاں پہ فرض ہوگا. ہاں دوسرے دنوں میں اس کے لیے گنتی پوری کرنی لازمی ہے. تو یہ 5 شرطیں ہو گئیں روزہ کی فرضیت کی 5 شرائط. چھٹی شرط جو کہ خاص خواتین کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ ماہواری سے نہ ہو، حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو. جب اس بات کی جو دلیل ہے، جیسے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حیض سے ہوا کرتی تو ہم عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ ہم روزے کی قضا رکھیں، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. تو روزہ حیض و نفاس میں رکھنا نہ اس کے لیے واجب، نہ اس پہ فرض ہے، اور نہ ہی اس سے قابل قبول ہے. وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، یا کہنا یہ چاہیے کہ روزہ چھوڑنا اس کے لیے لازم ہے اور وہ اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے گی. ایسی عورت جو کہ روزہ اس نے رکھ لیا اور پھر روزے کے درمیان میں اس کو ماہواری شروع ہو گئی، تو چاہے وہ مغرب سے 1 منٹ پہلے کیوں نہ پاکی اس کی شروع نہیں ہوئی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. لیکن بسا اوقات خواتین ایسے میں بہت غمزدہ ہو جاتی ہیں. وہ افسوس کرنے لگتی ہیں کہ ہمارے ساری محنت ضائع ہو گئی، پورا دن ہم بھوکی پیاسی رہیں، محنت ضائع ہو گئی. تو ایسی بات نہیں ہے. جو آپ نے محنت کی اللہ تعالیٰ ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں فرماتے. ہاں فقہی طور پہ، قانونی طور پہ آپ کا روزہ نہیں ہوا، لیکن صبح سے شام تک جو بھوک پیاس برداشت کی ضائع نہیں جائے گی. قیامت کے دن اس کا اجر اگر بندے نے یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کی تو ضرور اس کا اجر دیکھے گا. تو ایسے ان چیزوں پہ افسوس کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا اس پہ راضی رہنا ضروری ہے. ایسے میں دوسرے دنوں میں جو اس کی گنتی ہے اس کو پورا کیا جائے گا. جو
آخری بات جس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں کہ حیض و نفاس میں تو واضح حکم ہے کہ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، دوسرے دن میں پورا کریں گی۔ ایک اور حالت جس میں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ حمل اور رضاعت کی حالت ہے، کہ خواتین جب یعنی ایسی خاتون جو حاملہ ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں بچے کو، رضاعت کی کیفیت جو دورانیہ وہ چل رہا ہے، تو ایسے میں بھی اگر وہ خاتون یہ ڈرتی ہیں، اس بات سے ڈرتی ہیں، ان کو اندیشہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی اپنی صحت کو یا بچے کی صحت کو نقصان پہنچے گا، اس بات کا اندیشہ ہے، پھر ان کے لیے روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے، جبکہ ان کو اندیشہ ہو کہ اپنی صحت بالکل صحیح رہے گی، بچے کی صحت پہ اگر خطرہ ہے تب بھی وہی حکم ہے، بچے کی صحت اپنی یا بچے کی صحت خراب ہونے کا، ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے میں وہ روزہ یقیناً چھوڑ سکتی ہیں۔ اب ایسے میں جو روزہ چھوڑیں گی اس کا کیا بنے گا؟ کیا ان کے لیے دوسرے دنوں میں جو ان روزوں کی قضا رکھنی لازمی ہے یا ان روزوں کی آئندہ میں وہ فدیہ دیں گی؟ اس میں علماء نے مختلف تفصیلات بیان کی ہیں۔ الغرض کہ یہ جو آج کا موضوع تھا کہ روزے کی فرضیت کی شرائط، وہ یہ 6 شرائط ہیں، اور انہی میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ روزے کی جو صحت کی شرائط ہیں وہ بھی اسی میں آ گئی۔ صحت یعنی کن لوگوں سے روزہ قابل قبول ہے، ان میں سے تمام شرائط، یہ 6 شرائط ہیں، جب کہ یہ ہوں تو روزہ فرض ہوتا ہے، اور ان میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ روزہ رکھیں تو قابل قبول ہی نہیں۔ مسلم، یہ روزے کی فرضیت کی بھی شرط ہے اور روزے کی صحت کی بھی شرط، صحت یعنی روزے کے صحیح ہونے کی بھی شرط ہے۔ بالغ، یہ روزہ فرضیت کی شرط ہے لیکن روزے کی قبولیت کی شرط نہیں ہے۔ بچہ 8-9 سال کا ہے، روزہ رکھے گا، پورا روزہ رکھے گا تو اس کو ضرور اس پہ ثواب ملے گا، اس کے جو ولی امر سرپرست اس کو بھی ملے گا۔ یہاں پر ایک بات کو میں اضافہ کرتا چلوں کہ بعض جو ماں باپ ہیں وہ بچوں کو تربیت کی خاطر اس طرح سے روزے رکھواتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے اس طرح روزے رکھتے ہیں کہ دن میں 2 یا 3 روزے رکھتے ہیں، صبح سے روزہ رکھا، دوپہر کو کچھ کھا لیا، پھر روزہ رکھا شام کو، کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کا روزہ ہو گیا، بچے ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ علماء نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ بچے کے ذہن میں یہ نہ بٹھائیں کہ ہمارے لیے روزہ ہے ہی یہ، بچے کو روزہ صحیح صورت میں ہی سمجھ آنا چاہیے۔ روزہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک رکے رہنا ہے، ہاں اس کو صبح روزہ رکھوایا، بعد میں اس کو مشکل لگنے لگا تو پھر اس نے کچھ کھا لیا، تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے روزے کی مکمل روزے کی تربیت تمہاری ہو رہی ہے، جس پر کہ تربیت پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے، لیکن اس کو روزے کی جو صحیح تصور ہے اس کا تصور خراب نہ کریں۔ تو یہ بلوغت، یہ روزے کی فرضیت کی شرط ہے، روزے کی قبولیت کی شرط نہیں ہے۔ اگر بچہ سن تمیز کو پہنچ جائے اس کو روزہ رکھنے کو جہاں تک استطاعت ہو کہنا چاہیے۔ مسلم، بالغ، عاقل، یہ ایک عقل مند ہونا، یہ یعنی فرضیت کی بھی اور روزہ قبول ہونے کی بھی شرط ہے، صحیح ہونے کی۔ اسی طرح جو قادر ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہو، اب ایک بیمار شخص ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں رکھ بھی سکتا ہوں، کچھ مشقت مجھے ضرور ہے، اللہ نے رخصت دی لیکن میں رکھ لوں گا، اگر وہ رکھتا ہے روزہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ تو روزے کی صحیح ہونے کی شرط نہیں لیکن روزہ اس پر فرض نہیں ہے اس وقت رکھنا۔ اسی طرح جو مسافر ہے، مسافر روزہ رکھ بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، تو اگر رکھے گا تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، وہ قبولیت اس کی انشاءاللہ ہوگی۔ اور جو آخری بات ہے کہ روزہ یعنی خواتین کے لیے جو ماہواری کے دن ہیں ان میں یہ نہ ان پہ روزہ فرض ہے نہ ہی ان سے قابل قبول ہے، تو یہ روزے کی فرضیت کی 6 شرائط ہیں، اور اسی میں حمل اور رضاعت کے مسئلے کا بھی ضمن ذکر آیا۔ اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہنا سننا قبول فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ کے اجر کو ختم کرنے والی جو تمام چیزیں ہیں، چاہے وہ مادی چیزیں ہیں یا معنوی چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دائمی طور پہ جن کاموں کو کرنا حرام کیا، ان تمام چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دور رہنے کی، اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح ہمیں روزے رکھنے کی اور خوب قیام کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور یہ جو مصیبت اللہ کی طرف سے ہم پر نازل ہوئی، جس میں ساری دنیا اس وقت مبتلا ہے، کرونا وائرس کی صورت میں، اللہ تعالیٰ مخصوصی دعا ہے
کہ اس مصیبت کو بھی ہمارے سے دور فرما لے، ہمیں اپنی طرف سچی توبہ کرنے والا بنا لے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام جو حضرات و خواتین سن رہے ہیں ان کا سننا بھی قبول فرمائے، ان کا یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دور دور سے جو جمع ہونا ہے اس پلیٹ فارم پہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔